السلام علیکم ناظرین، میں ہوں طارق سمیر، ڈیلی ممتاز ڈیجیٹل کے ساتھ۔ استنبول میں مذاکرات ناکام ہو گئے، اب آئندہ کیا ہونا ہے اس کا لائحہ عمل بنانے کے لیے وزیر اعظم نے اجلاس بلا لیا ہے۔ وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ طاہر نے رات 2:37 پہ اپنا بیان جاری کیا، ٹویٹر اکاؤنٹ پہ بھی بیان جاری کیا۔ اس کی تفصیل میں آپ کو بتاتا ہوں۔ انہوں نے اپنے بیان میں واضح طور پہ کہا کہ افغان رجیم کی وجہ سے یہ مذاکرات ناکام ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے افغان طالبان سے بھارتی حمایت یافتہ فتنۃ الخوارج کی سرحد پر BLA اور فتنۃ الہند یعنی TTP کی سرحد پار دہشت گردی پر بارہا احتجاج کیا۔ وزیر اطلاعات کہتے ہیں کہ پاکستان نے افغان طالبان حکومت سے دوحہ معاہدے کے تحریری وعدوں پر عمل درآمد کا مطالبہ کیا۔ وزیر اطلاعات کا یہ بھی کہنا ہے کہ افغان طالبان کی جانب سے پاکستان مخالف دہشت گردوں کی مسلسل حمایت پر پاکستان کی تمام تر کوششیں بے سود رہیں۔ پاکستان نے طالبان حکومت کے حوالے سے موقف ہے کہ طالبان حکومت افغان عوام کی نمائندہ نہیں اور اپنی بقا کے لیے جنگی معیشت پر انحصار کرتی ہے۔ افغان طالبان افغان عوام کو غیر ضروری جنگ میں دھکیلنا چاہتی ہے۔ پاکستان نے ہمیشہ افغان عوام کے امن اور خوشحالی کے لیے قربانیاں پیش کیں۔ پاکستان نے افغان طالبان کے ساتھ متعدد مذاکرات کیے، مگر افغان فریق نے پاکستان کے نقصانات سے بے نیازی اور بے رخی دکھائی۔ 4 برسوں کی جانی اور مالی قربانیوں کے بعد پاکستان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے۔ قطر اور ترکیہ کی درخواست پر پاکستان نے امن کے لیے ایک موقع دیا تھا۔ دوحہ اور استنبول میں مذاکرات کا واحد ایجنڈا دہشت گردی کے لیے افغان سرزمین کے استعمال کو روکنا تھا۔ پاکستان قطر اور ترکیہ کا شکر گزار ہے جنہوں نے مذاکرات کی میزبانی کی اور مخلصانہ کوششیں کیں۔ مذاکرات کے دوران افغان طالبان وفد نے پاکستان کے منطقی اور جائز مطالبات تسلیم کیے۔ پاکستان نے دہشت گردوں کے خلاف ٹھوس اور ناقابل تردید شواہد بھی پیش کیے۔ افغان طالبان اور میزبان ممالک نے پاکستان کے شواہد تسلیم کیے، مگر کوئی تحریری یقین دہانی نہ کرائی گئی۔ افغان وفد نے مذاکرات کے بنیادی معاملے سے انحراف کیا اور ذمہ داری قبول کرنے سے گریز کیا۔ افغان طالبان نے الزام تراشی، ٹال مٹور اور ہیلے بہانوں کا سہارا لیا اور مذاکرات کسی قابل عمل نتیجے پر نہ پہنچ سکے۔ پاکستان، ترکیہ اور دیگر دوست ممالک کا ان کی مخلصانہ کوششوں پر شکر گزار ہے۔ پاکستان کے عوام کی سالمیت قومی ترجیح ہے اور حکومت دہشت گردوں کے خلاف ہر ممکن اقدامات کرتی رہے گی۔ حکومت پاکستان نے دہشت گردوں کے ان ٹھکانوں اور سہولت کاروں کو نیست و نابود کرنے کے لیے تمام وسائل بروکار لانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس ضمن میں وزیر دفاع خواجہ آصف نے بھی ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا ہے، ایک ٹویٹ کیا ہے، اس کی بھی تفصیل آپ کو ناظرین عرض کرتا چلوں۔ خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ ثالثوں پر بھی بہت سی چیزیں عیاں ہو گئی ہیں کہ کابل حکومت کی نیت کیا ہے۔ کابل کی نیت میں فطور سب پر عیاں ہو گیا ہے۔ اب تو کوئی ایسی دعائی کی جا سکتی ہے۔ اندیشہ ہے کہ طالبان افغانستان کو ماضی میں دھکیل دے۔ افغان ریاست کی تعریف پر بھی پورا نہیں اترتا۔ طالبان ریاست کے تشخص کے عادی بھی نہیں ہیں اور نہ ہی ان کو سمجھ ہے۔ طالبان ایک مار دھاڑ کرنے والی مالی فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ کابل حکومت میں کوئی ایسا موجود نہیں جو ریاست کی وضاحت کرے۔ اب دوبارہ دہشت گردی ہوئی تو کیا کریں گے، یہ ان سے پوچھا گیا تھا تو انہوں نے کہا کہ ہم وہی کریں گے جو پہلے کیا ہے۔ ہماری حدود کی خلاف ورزی ہوئی تو ہم بھی حملہ کریں گے۔ خلاف ورزی پر ہم افغانستان کے اندر جا کر جواب دینا پڑا تو جواب دیں گے۔ اگر کابل نے مزاحمت کا راستہ اپنایا تو اسی طرح ہے تو پھر اسی طرح صحیح ہے۔ افغانستان سب چیزوں کو مانتا ہے لیکن تحریری طور پر معاہدہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ ناظرین خواجہ آصف صاحب کا بیان ہے، عطا طاہر کا میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ اور 4 دن تک استنبول میں مذاکرات ہوئے۔ اصل معاملہ یہ تھا جب 3 مرتبہ ڈرافٹنگ ہو گئی معاہدے کی، یہ میں آپ کو اندر کی خبر دے رہا ہوں، مصدقہ خبر دے رہا ہوں۔ معاہدے کی ڈرافٹنگ ہو گئی، جب اس کو انہوں نے کنسلٹ کیا سگنیچر کرنے سے پہلے کہ سگنیچر کرنے ہیں، کابل
کابل والوں نے کہا ہاں ہمیں 1 گھنٹہ دے دیں، 2 گھنٹہ دے دیں۔ وہ 4 گھنٹے انتظار کرتے رہے، کیونکہ کابل میں بیٹھی ہوئی افغان رجیم نے نئی دہلی سے انسٹرکشن لینی تھی۔ انہوں نے نئی دہلی رابطہ کیا، وہاں مودی کے جو کار خاص ہیں، راہ کے کار خاص ہیں، انہوں نے انہیں کہا کہ نہیں لکھ کے نہیں دینا، پہلے ہی ہم بے عزت ہو چکے ہیں۔ 10 مئی کو جب صدر ٹرمپ نے ٹیلی فون کیا مودی کو تو ہم نے کہا سیز فائر ہونا چاہیے، پاکستان کو منایا صدر ٹرمپ نے، اور آج تک مودی گندا ہو رہا ہے۔ آپ گندے ہو جائیں گے، آپ لکھ کے نہ دیں، آپ ہمارے کام آتے رہیں۔ یہ ہوا ہے ناظرین اصل معاملہ۔ اب بڑا امتحان ہے قطر کا اور ترکیہ کا کہ وہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اور یقیناً پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، یہ میں آپ کو کہہ سکتا ہوں۔ سعودی عرب کے دورے سے وزیر اعظم شہباز شریف آئے ہیں واپس، بڑا کامیاب دورہ رہا۔ انہوں نے ایک انویسٹمنٹ کانفرنس سے بھی خطاب کیا، ولی عہد محمد بن سلمان سے، شہزادہ محمد بن سلمان سے بھی ملاقات کی، اور اقتصادی فریم ورک پہ اتفاق ہوا۔ بڑی اہم باتیں ہوئیں، دفاعی معاہدہ بھی ہمارا ان کے ساتھ موجود ہے۔ تو یہ بڑا اہم نازک لمحات ہیں۔ ہم دونوں اسلامی ملک ہیں، پاکستان نہیں چاہتا قطعاً کہ جنگ ہو، براہ راست کھلی جنگ ہو افغانستان کے ساتھ، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ 4 سال کے عرصے میں، جب سے 2021 سے یہ طالبان حکومت آئی ہے، 3800 مسلح افواج اور سیکورٹی فورسز کے جوان، افسران شہید ہوئے ہیں دہشت گرد اور خودکش حملوں میں۔ جو سویلین شہید ہوئے ہیں وہ اس کے علاوہ ڈیٹا ہے۔ ہر بار ڈی مارچ کیا گیا، ان کے سفیر کو بلا کے احتجاج کیا گیا، کوئی اثر نہیں ہوا۔ بات چیت کی گئی، کوئی اثر نہیں ہوا۔ ایون 2 مرتبہ ہمارے سب سے قابل اعتماد دوست، پاکستان کے قریبی دوست چین نے بھی میٹنگز کرائیں۔ چینی وزیر خارجہ کابل میں آئے، وہاں میٹنگ ہوئی، پاکستان کے وزیر خارجہ اسحاق ڈار گئے، پھر اسلام آباد میں ایک میٹنگ ہوئی۔ اس اعلامیے میں اور پریس کانفرنس میں انہوں نے وعدہ کیا، جو متقی ہیں، جو نئی دہلی جا کے بعد میں مودی کی زبان بول رہے ہیں کہ ہم دہشت گردی کے لیے اپنی سرزمین استعمال نہیں ہونے دیں گے، تو اس سے مکر گئے۔ اصل بات کچھ اور ہے۔ یہ پراکسی ہے انڈیا کی جو جاری ہے، تھرو افغانستان جاری ہے، اس کو ہم نے قومی اتحاد اور یکجہتی سے ناکام بنانا ہے۔ ہاں، میں اپنی حکومت سے اور فیلڈ مارشل سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں، پسند آئے نہ آئے، پاکستان کے اندر سیاسی استحکام لانا ضروری ہے۔ جو ادھر ادھر کی کہانیاں بیان ہوتی ہیں، اگر ہم نے دشمن کو، 2 طرفہ دشمن کو شکست دینی ہے، ایک انڈیا کو اور ایک افغانستان بھی ہمارا دشمن ہی اب بن گیا ہے، تو پھر سیاسی اختلافات ختم کرنے ہوں گے۔ ہاں، ایک قوم بن کے ہمیں دکھانا ہوگا، اور پی ٹی آئی کی قیادت کو بھی چاہیے وہ بھی اپنا رویہ، اپنا لب و لہجہ، دھمکیاں دینا اسٹیبلشمنٹ کو اور وفاق پر بار بار چڑھائی کی باتیں کرنا، اس کو چھوڑ دیں وقتی طور پہ، اور ایک قوم بن کے دکھائیں۔ ہمارے آپس میں اختلافات ہیں، بیٹھ کے ہم حل کریں، اس کا کوئی حل نکالیں، اس کی طرف جائیں۔ یہی ناظرین میں نے عرض کرنا تھا۔ انشاءاللہ نئے پروگرام کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔